نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج پڑھی جانے والی سورتوں میں سے ایک سورت سورہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 60 پر 9 جگہوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اس دنیا کے تمام درجوں سے بڑھ کر ان کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک اعزاز صرف 2 لوگوں کو عطا فرمایا۔ اللہ کے دوست کا اعزاز، یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لقب کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ آج ہم ان کی پوری تاریخ کو نہیں بلکہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں مختلف مقامات پر آئی ہیں۔ آج کی تراویح میں بھی ان کی دعا کا ذکر آیا ہے۔ عموماً قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعائیں بامعنی اور جامع ہیں۔ اس میں بھی خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا یہ بہت اہم ہے۔ پوری زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی جتنے دعائیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں وہ چند قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک، ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے مانگی ہوئی دعائیں، دوسرا اپنے اولاد کے لیے مانگی ہوئی دعائیں، تیسرا اپنی بیوی کے لیے مانگی ہوئی دعائیں، چوتھا اپنے ماں باپ کے لیے مانگی ہوئی دعائیں، پانچواں شہر مکہ کے لیے مانگی ہوئی دعائیں، چھٹا اپنی زندگی میں اس امت کے لیے مانگی ہوئی دعائیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کون سی دعائیں کس کس حالات میں مانگی ہیں اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس امت کے تمام مسلمان ہر وقت جس دعا کو مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا، اس دعا کو سکھلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج دنیا بھر کے لوگ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو 6 قسموں میں سے پہلی قسم، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے جو دعائیں کیے ہیں اس پر ہم غور کریں گے۔ نمبر 1، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ صالحین کی فہرست میں میرا شمار فرما، یعنی مجھے نیک و صالح بنا دے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنے لیے مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اسے قبول کر دیا، وہ دعا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے مجھے تعریف کا محل بنا دے، یعنی بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ آج سے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 5000 سال پہلے کا ہے۔ 5000 سال پہلے زندگی گزارنے والے ایک آدمی کے بارے میں آج یہ امت ان کا تذکرہ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دعا تھی، اے اللہ بعد والوں میں میری شہرت رکھ دے۔ ایک نمازی اپنے 5 وقت کی نماز میں کسی نبی کو یاد نہیں کرتے، کسی نبی کا تذکرہ نہیں کرتے، اتحیات میں درود میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اسی طرح کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہی نہیں، صرف نمازوں میں ہی نہیں
ہر سال بقرعید کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے انہی کی وجہ سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ یہی بعد والوں میں شہرت کا معنی ہے۔ قیامت تک جب تک دنیا میں قربانی کا عمل رہے گا اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو الغرض ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، یہ اپنے لیے مانگی ہوئی دعا ہے۔ دوسری قسم اپنی اولاد کے لیے مانگی گئی دعا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دعائیں مانگے ہیں۔ وہ 3 دعائیں آج کی تراویح میں پڑھی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں کو مکہ جا کر چھوڑنے کا فیصلہ کر کے تینوں روانہ ہو رہے ہیں۔ کون تینوں؟ شوہر، بیوی، شیرخوار بچہ، یہ تینوں جا رہے ہیں۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، مختصراً بتا رہا ہوں۔ جا کر ویران صحرا تھا، وہاں کوئی آباد نہیں تھا۔ مکہ کوئی زراعت کی زمین نہیں تھی، شروع زمانے سے ہی وہاں زراعت نہیں تھی، پہلے ہی سے وہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، صرف پہاڑ ہی پہاڑ، پتھریلی زمینیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھ میں شیرخوار بچے کو لے کر وہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تھیلی دیتے ہیں، اس میں کھجور ہوتا ہے، ایک پیالہ دیتے ہیں، اس میں پانی ہوتا ہے۔ بھوک لگنے پر اس کھجور کو کھا لو، پیاس لگنے پر یہ پانی پی لو، یہ کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی شوہر کچھ بھی بولے بغیر بتائے بغیر رخصت ہو رہے ہیں تو بیوی بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے، کہاں جاتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بہت ذہین فتین تھی، سمجھ گئی، پوچھنے لگی، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ہاں اللہ ہی کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگی، فَإِذَا اللَّهُ يُضَيِّعُنَا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر شیرخوار بچے کے ساتھ اسی جگہ رہتی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور جاتے ہیں، تھوڑی دور جا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت کعبہ کی عمارت نہیں تھی، صرف اس کی نشانیاں اور علامتیں موجود تھی۔ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میرے خاندان والوں کو میں اس جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیسی جگہ تھی؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ عند بیتک المحرم، بیت اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے کے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بیوی بچے کب تک اکیلے رہیں گے؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی طرف میلان عطا فرما، یہاں لوگ آئے، لوگوں کو یہاں لے آ۔ وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، وہ تیرا شکر ادا کریں گے۔ دعا مانگ کر ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تنے تنہا ہیں۔ چند دن کے بعد وہاں لوگ آباد ہوتے ہیں، چند دن کے بعد زمزم کا پانی ظاہر ہوتا ہے، یہ سب تاریخ ہے۔ تو اولاد کے لیے مانگی جانے والی دعا میں یہ پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا بھی آج پڑھی گئی، وہ دعا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ تھوڑا سوچ کر دیکھیے، اتنے بڑے نبی، عظیم الشان نبی اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے، راستے سے بھٹک نہ جائے۔ نبی کی اولاد ہیں، گمراہ ہونے کا، بھٹکنے کا 100% امکان نہیں ہے۔ قرآن میں 28 جگہوں میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنیف مسلمہ کہتے ہیں کہ وہ پیور خالص مسلمان ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے بچے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے ان کو بچا لے۔ آج کل کے بچے کیسے گمراہ ہو رہے ہیں، کبھی محبت میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کے والدین کو تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی، خلیل اللہ سے جانے جانے والے نبی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، میرے بچے غیر اللہ کی عبادت نہ کرے، عقیدہ توحید پر قائم رہے۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کو ہماری نسلوں میں بھی جاری رکھے۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ان کے خاندان میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی پوچھتے ہیں وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی پوجا پاٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تیسری دعا جو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے، نسل کے لیے مانگی، وہ بھی آج پڑھی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ مجھے فقط نہیں، اے اللہ میری اولاد اور میری نسل کو بھی نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ میرا نماز پڑھنا فقط کافی نہیں، بہت سے والدین ایسے ہیں جو اللہ کے پاس اچھے ہیں، نیک ہیں، خود اچھے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں کوئی اسٹپ نہیں اٹھاتے، خصوصاً نماز قائم کرنے میں اپنے ساتھ اپنے بچے بھی نمازی بنے، اس کی خواہش ہونا چاہیے، ترغیب دیتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب اولاد کے لیے مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔ تیسرا وہ دعا جو انہوں نے اپنے بیوی کے لیے مانگی تھی۔ ایک مرتبہ مصر کا بادشاہ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر بدکاری کا ارادہ کرنے لگا۔ حضرت سارہ ان کی پہلی بیوی ہیں، ایک طویل زمانے سے ان کو بچہ نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اجمل نساء العالم، دنیا کی عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت، سب سے زیادہ خوبصورت عورت حضرت سارہ ہیں۔ اس گاؤں کے سپاہی لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اور خوبصورت عورت شہر کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی خبر بادشاہ کو پہنچا دیتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک آدمی عورت کے ساتھ آ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن وہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، ان کو لانے کا حکم دیا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ اگر وہ کہتی کہ میں ان کی بیوی ہوں تب وہ غلط کاری کرتا، اگر وہ کہتی کہ میں اس کی بہن ہوں یا کوئی آدمی کہتا کہ وہ میری بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بول کر بھیجے کہ پوچھنے پر بتاؤ کہ تو میری بہن ہے، مجھے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن اس گاؤں میں ہم دونوں ہی مسلم ہیں، کوئی تیسرا مسلم نہیں۔ شریعت کے اعتبار سے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، میں تیرا بھائی ہوں تو میری بہن ہے۔ اندر جا کر حضرت سارہ ایسے ہی بتاتی ہے۔ دونوں دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے اس محل کے صحن میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری بیوی کو اس ملک الجبار ظالم بادشاہ کے ظلم اور اس کے شر سے بچا لے۔ وہاں حضرت سارہ اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتی ہیں، اے اللہ میں پاک دامن عورت ہوں، حضرت ابراہیم کے علاوہ مجھے کوئی چھوا تک نہیں ہے، اس سے مجھے بچا لے۔ جب وہ بادشاہ اس عورت سے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے تو بدن کا ایک حصہ شل ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، تو بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ اس عورت کے پاس کچھ طاقت ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے اللہ سے دعا کرو مجھے اچھا کر دے، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ دعا کرتی ہیں، اچھا ہو جاتا ہے۔ اچھا ہونے کے بعد دوسری مرتبہ بدکاری کا ارادہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ حضرت سارہ دعا کر رہی ہیں۔ 3 مرتبہ اس طرح ہونے کے بعد وہ بادشاہ اپنے خادموں سے ان کو لے جانے کا حکم دیتا ہے۔ بہت خوبصورت تھی، ان کی خوبصورتی پر وہ بادشاہ فریفتہ ہو کر کے، فدا ہو کر کے جاتے وقت اس نے کام کیا۔ اتنی خوبصورت عورت، وہ خود کام نہیں کرنا چاہیے، دھوپ میں تکلیف نہیں اٹھانا چاہیے، پانی لینے کے لیے نہر اور کنویں کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے میں ایک باندی دیتا ہوں تو اپنے کام کے لیے تم اسے استعمال کر لو۔ وہ باندی ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ان کا نکاح حضرت ابراہیم سے کرتے ہیں۔ سارہ سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاجرہ جن کو مکے کے ریگستانوں میں چھوڑا گیا، وہ مصر کے بادشاہ کی طرف سے تحفے میں آئی ہوئی ایک باندی تھی، تو الغرض بیوی کے لیے مانگی جانے والی دعا تھی۔ اس کے بعد والدین کے لیے مانگی جانے والی دعا۔ بہت دن تک اپنے والد کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں اس میں اختلاف ہے۔ قرآن میں آزر کا ذکر ملتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں آزر ان کے چچا ہیں، ان کے والد کا نام طارق ہے۔
یہ کافر ہیں ان کے لیے دعا کیے ہیں، 2-3 جگہ اس کا ذکر آتا ہے، وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرے والد کو معاف فرما، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ ایک جگہ۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اپنے والد سے مخاطب ہو کر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، اللہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن اللہ فرما دیے کافر جہنمی ہیں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو کافر کو دنیاوی اعتبار سے دعا مانگ سکتے ہیں، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، یہ سب مانگ سکتے ہیں، لیکن مغفرت، بخشش، گناہوں سے معافی، آخرت میں نجات، جنت، یہ سب نہیں مانگنا چاہیے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، جب معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرنا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا نہیں مانگے۔ آخر میں شہر مکہ کے لیے مانگی ہوئی دعا، 2-3 دعائیں ہیں۔ پہلا، وجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حقیقت میں مکہ امن والا ہی ہے۔ مکے میں اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی مل جائے تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، حرم سے باہر آ کر اسے سزا دی جائے گی۔ ساری چیزیں وہاں کی پرامن ہیں، وہاں کے پرندے، کوا، چڑیا سب مامون ہیں، کوئی شکار نہیں کر سکتا، ویسے پرامن بستی ہے۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ دوسری دعا، وارزقہم من الثمرات، جو آج تراویح میں پڑھی گئی، اے اللہ پھلوں کی رزق عطا فرما، دعا کیے، وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ آج تک بھی دنیا کا سارا پھل مکے میں آپ کو ملے گا، وہاں زراعت کاشتکاری نہیں، اس کے باوجود ساری قسم کا پھل آپ کو وہاں ملے گا، سیزن ہو ان سیزن، یہ سب کچھ نہیں، ساری چیزیں ملے گا، ہر وقت ملے گا۔ آخری دعا اس امت کے لیے مانگی ہوئی دعا، وہ کیا دعا تھی؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر ایک دعا کیے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ اس گاؤں سے اس شہر سے ایک نبی کو مبعوث فرما جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہو، تزکیہ کرتے ہو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یہ اس امت کے لیے مانگی جانے والی دعا ہے، وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا سے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کا تذکرہ بھی کیے، انا دعوت ابی ابراہیم، الغرض اپنے لیے مانگی گئی دعا، اولاد کے لیے دعا، بیویوں کے لیے دعا، والدین کے لیے دعا، مکہ کے لیے دعا اور اس امت کے لیے دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئی۔ قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں، ربنا تقبل منا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعائیں ہم بھی مانگنی چاہیے۔ قرآن کی ساری دعائیں جامع دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآنی دعائیں مانگنے کی، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔